أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب إن الله قوي عزيز. حقیقت یہ ہے کہ ہم نے اپنے رسولوں کو کھلم کھلا نشانیوں کے ساتھ بھیجا اور ان کے ساتھ کتاب اور میزان اتاری تاکہ لوگ انصاف کو تھامے رہیں، اور ہم نے لوہا اتارا جس کے اندر سخت جنگی صلاحیت ہے اور اس میں لوگوں کے لیے کئی فائدے موجود ہیں تاکہ اللہ تعالیٰ آزمانے کہ کون اس کی اور اس کے رسولوں کی بن دیکھے مدد کرتا ہے. یقین جان لو کہ اللہ تعالیٰ بڑی قوت کا مالک، اقتدار کا مالک ہے. سورہ حدید کی اس آیت کے اندر پیغمبروں کے بھیجنے کا مقصد بیان کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ دنیا میں پیغمبر کیوں بھیجتے، پیغمبروں کو کیوں دنیا میں اتارا. پہلی بات آئی لقد ارسلنا رسولنا بالبینات، کھلم کھلا نشانیاں لے کر. نشانیوں کا ایک مطلب ہوتا ہے معجزے. اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں کو معجزے عطا کیے تاکہ ان کو دیکھ کر لوگ ان کی طرف مائل ہوں اور ایمان لائیں. بینات کا ایک دوسرا مطلب ہوتا ہے، بینات کا مطلب کھلم کھلا ہونا، صاف ہونا، واضح ہونا، بالکل اسپشٹ ہونا. تو پیغمبروں کی تعلیمات ایسی صاف صاف کہ اللہ ایک ہے، انسان پہچان سکتا. آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی کا برتاؤ کرو، سچ بولو، انسان آسانی سے اس کو سمجھ سکتا ہے. تو بینات کا ایک مطلب یہ کہ کھلم کھلا ہونا، واضح ہونا، کلیئر ہونا. تو ایک بات کہ رسولوں کو اتارا بینات کے ساتھ، وانزلنا، اب ان کے ساتھ دو اور باتیں، وانزلنا معہم الکتاب، ان کے ساتھ کتاب اتاری. اللہ تعالیٰ نے بہت سے رسولوں کو کتابیں عطا کی، جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو انجیل عطا کی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تورات عطا کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن عطا کی. اللہ نے جو بھی کتابیں آسمان سے اتاری ہیں ان کے اوپر ایمان لانا فرض ہے. کوئی آدمی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اوپر تورات کے اتارنے کو نہ مانے یا عیسیٰ علیہ السلام پر انجیل کے اتارنے کو نہ مانے تو وہ مسلمان نہیں ہے. تمام کتابیں جو بھی اللہ نے اتاری ہیں وہ برحق ہے. تو فرمایا ایک تو البینات یعنی کھلم کھلی نشانیاں، دوسرا الکتاب کہ اللہ تعالیٰ نے کتاب دی. کتاب اس لیے دی تاکہ اس کے ذریعے رسول علیہ السلام تو ایک عرصے تک دنیا میں ہوتے، پھر وہ چلے جاتے. ہمارے نبی علیہ السلام 63 سال رہے، اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے چلے گئے. لیکن آپ کی تعلیم ایک تو قرآن کی شکل میں اور آپ کی بتائی ہوئی ساری باتیں حدیث ہیں اس کی شکل میں قیامت تک کے لیے محفوظ ہے. تو پیغمبروں کو دوسری چیز دی کتاب، جس کے اوپر گزشتہ کل بات ہوئی. تیسری بات ہے میزان. وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ. میزان کا لفظ قرآن میں کئی جگہ کے اوپر آیا ہے. میزان کا مطلب جو ہوتا ہے ترازو. ترازو سے ہم چیزوں کو تولتے ہیں. کوئی بھی چیز تولی جائے، جیسے ٹیمپریچر کو تولتے ہیں یا ناپتے تھرمومیٹر سے، وہ بھی اس میں آ گیا. کوئی بھی چیز تولی جائے، ناپی جائے، ناپ تول کے اندر کمی کرنا یہ انتہائی سنگین گناہ ہے. دھوکہ دہی دین اسلام کے اندر بالکل جائز نہیں. من غشنا فلیس منا، کہ جو دھوکہ دے وہ ہم میں سے ہے ہی نہیں، وہ ہمارے طریقے پر نہیں. قرآن کریم کے اندر مستقل ایک صورت ہے
جس کا نام ہے المطففین، یعنی ناپ تول میں کمی کرنے والے. ویل للمطففین، ہلاکت ہو، بربادی ہو ناپ تول میں کمی کرنے والوں کے لیے. الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون واذا کالوهم او وزنوهم یخسرون، کہ جب لیتے ہیں تو برابر لیتے اور دیتے ہیں تو ڈنڈی مارتے ہیں. الا یظن اولئک انہم مبعوثون، کیا ان کو معلوم نہیں کہ ان کو دوبارہ اٹھنا ہے لیوم عظیم، ایک بھاری دن کے اندر. یوم یقوم الناس لرب العالمین، جس دن تمام لوگ پروردگار کے سامنے کھڑے ہوں گے. تو ناپ تول میں کمی کرنا یہ انتہائی سنگین گناہ ہے. یہاں فرمایا کہ پیغمبروں کو جو تیسری چیز لے کر اتارا وہ میزان. میزان کا مطلب مفسرین لکھتے اعتدال، بیلنس ہر چیز میں دین کے اندر. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، اعتدال ہمارے دین کے اندر. جیسے اسی صورت میں، بلکہ آگے صورت کا جو آخری حصہ ہے وہ یہی ہے کہ رہبانیت، انسان اللہ اللہ کرے، مسجد میں بیٹھ جائے، پہاڑ میں چلا جائے، یہ صحیح نہیں ہے دین کے اندر. حدیث شریف کے اندر آتا ہے اعتدال. میزان کا مطلب ہے کہ ہر چیز میں اعتدال. حدیث شریف کے اندر آتا ہے، حضرت انس ابن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ 3 صحابہ کرام آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کے بارے میں معلوم کیا کہ آپ کیا کیا کرتے ہیں، کیسے نماز پڑھتے ہیں، رات کو کیا کرتے ہیں وغیرہ. پھر انہوں نے تینوں نے طے کیا کہ بھائی اللہ کے رسول علیہ السلام بخشائے، آپ کا کوئی گناہ نہیں، پھر بھی اس کے باوجود ایسی عبادت کرتے تو ہمیں تو عبادت کے اندر لگ جانا چاہیے. ایک نے کہا کہ میں زندگی بھر رات کو جاگوں گا، کبھی بھی سوؤں گا نہیں، عبادت کروں گا. دوسرے صحابی نے کہا کہ میں زندگی بھر روزے رکھوں گا، ایک بھی دن جانے نہیں دوں گا. جب اللہ کے رسول اتنی عبادت کرتے بخشائے تو ہمیں تو ایسا کرنا چاہیے. تیسرے نے کہا میں بالکل عورتوں کے قریب نہیں جاؤں گا، زندگی بھر نکاح نہیں کروں گا، بس اللہ کی عبادت میں لگا رہوں گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا، آپ نے بلوایا اور کہا اما واللہ انی لاخشاکم للہ واتقاکم للہ، کہ میں تم میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں اور سب سے زیادہ پرہیزگار ہوں. لیکن میں رات کو عبادت کرتا ہوں تو سوتا بھی ہوں، میں کبھی روزہ رکھتا ہوں تو کبھی روزہ نہیں بھی رکھتا، نفل روزہ چھوڑ دیتا ہوں، میں نکاح بھی کرتا ہوں. اور اسی کے ساتھ وہ حدیث جو نکاح میں پڑھتے فمن رغب عن سنتی فلیس منی، وہ اسی کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی کہ میں نکاح بھی کرتا ہوں اور جو شخص میری سنت سے منہ موڑے وہ میرا نہیں. تو دین میں اعتدال ہے کہ آدمی سب چھوڑ دے، کہ لاؤ سب چھوڑ دو اور مسجد کا کونا پکڑ لوں. نہیں، اس کو معاشرے میں رہنا ہے، خاندان میں رہنا ہے، تجارت بھی کرنا ہے، سب کچھ کرنا ہے. ایک طرف 3 حقوق ہے انسان کے اوپر، ایک تو اللہ کا حق، ایک ہے اپنی جان کا حق کہ انسان اپنا بھی خیال رکھے، وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو، اپنا خود کا حق، اور تیسرا ہے لوگوں کا، بندوں کا حق. ان تمام حقوق کو ادا کرنا، ان تمام کو بیلنس میں رکھنا، اس کا نام ہے میزان. ایک حدیث میں آتا ہے حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے مروی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر سے لوٹ رہے تھے، بلکہ فتح مکہ والے سفر سے لوٹ رہے تھے. آپ نے دیکھا ایک جگہ کھولا، قریب گئے تو ایک آدمی پر سب نے سایہ کیا. کہا کہ کیا؟ تو کہا انہوں نے روزہ رکھا ہے اس لیے بہت پریشان ہے یہ. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت یہ فرمایا لیس من البر الصیام فی السفر، سفر میں روزہ رکھنا نیکی کا کام نہیں. اس کا مطلب یہ نہیں کہ آدمی آسانی سے رکھ سکتا ہے سفر میں تو رکھے، نہیں رکھتا تو اس کے لیے اجازت ہے. غیر ضروری طور پر اپنے آپ کو تکلیف میں ڈالنا، حالانکہ روزہ بنیادی عبادت، انسان اللہ تعالیٰ نے انسان پر کتنی آسانی کی.
سفر میں چلو نماز کو قصر کر دو، سنتوں میں تھوڑی بہت کمی ہو جائے کوئی حرج نہیں، روزہ تو کا سفر میں ہو نہیں رکھ سکتے کوئی حرج نہیں۔ تو انسان کا اپنا بھی حق ہے، معاشرے کا، خاندان والوں کا بھی حق ہے، اور اللہ تعالیٰ کے بھی حقوق ہے۔ اس کو بیلنس میں رکھنا، اس کا نام میزان۔ تو وہ شخص اتنے پریشان تھے، لوگوں نے سایہ کیا تھا، اس وقت آپ نے فرمایا کہ لیس من البر الصیام فی السفر، مشہور حدیث ہے کہ سفر میں روزہ رکھنا نیکی کا کام نہیں۔ نیکی کا کام نہ ہونے کا مطلب ایسی حالت ہو، پریشانی ہو تو، ورنہ عام حالت میں اگر آدمی جیسے آج کل بہت سو کے لیے سفر آسان ہوتا ہے، ایسی صورت میں رمضان کا روزہ نہ چھوڑے، رکھ لے تو یہ اچھی بات ہے۔ تو رسولوں کو 3 باتیں لے کر بھیجا، البینات، کھلا نشانیاں، دوسرا الکتاب، اللہ نے کتاب دی، تیسرا المیزان، میزان کا مطلب ہوتا ہے اعتدال، اس میں ساری چیزیں آ گئی۔ میزان جس کو ہم ترازو کہتے ہیں وہ بھی اس کے اندر، اس میں بھی ملاوٹ کی، ڈنڈی ماری، دھوکہ دیا، چاہے تجارت ہو چاہے کوئی اور چیز ہو، تو وہ بھی بڑا گناہ کا کام۔ تو پیغمبروں کا لیقوم الناس بالقسط، تاکہ لوگ انصاف کو تھامے رہیں۔ پیغمبروں کو اتارنے کا اہم مقصد اور یہ چیزیں اس لیے بھی تاکہ لوگ انصاف کو تھامے رہیں۔ گزشتہ کل میں نے تقریباً 3 واقعات اس سلسلے میں بتائے کہ انصاف کی کتنی اہمیت ہے۔ یہاں تک فرمایا کہ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ، کہ گواہی کو مت چھپاؤ اگرچہ تمہارے خود کے خلاف ہو یا تمہارے ماں باپ کے خلاف ہو، لیکن جو سچی بات ہے، جو حقیقت ہے، اس کو بیان کرنی ہوگی۔ تو پیغمبروں کو اتارنے کا یہ مقصد، لقد ارسلنا رسلنا بالبینات، ہم نے اپنے رسولوں کو واضح نشانیاں لے کر بھیجا، وانزلنا معهم الکتاب، اور ان کے ساتھ کتاب اتاری، والمیزان، اور میزان اتاری، لیقوم الناس بالقسط، تاکہ لوگ انصاف کو تھامے رہیں۔ اب پھر رسولوں کو اتارنے کا ایک اہم مقصد، وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ، ہم نے لوہا اتارا، اس کے اندر سخت طاقت ہے، وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ، اور لوگوں کے فائدے۔ بات تو رسولوں کے اتارنے کی چل رہی ہے، اور اس میں بلکہ پوری سورت کا نام ہے سورہ حدید۔ حدید کا مطلب ہوتا ہے لوہا۔ یہ قرآن کریم نے اس زمانے میں بتا دیا جب ابھی دنیا میں لوہے کی اتنی زیادہ اہمیت نہیں تھی، کہ لوہا جیسے آج ساری انڈسٹریل ٹیکنالوجی لوہے کے اوپر قائم ہے، تو انڈسٹری میں آگے سورت کے اندر آگے جو بات آ رہی ہے وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا، کہ دین کا مطلب رہبانیت نہیں ہے، دین کا مطلب اللہ کی پہچان ہے، ضرور ہے، دین کا مطلب یہ ہے کہ آمنوا باللہ، اللہ پر ایمان لاؤ، انفقوا فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں خوب خرچ کرو، لیکن دین کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ دنیا کو چھوڑ دو۔ تو فرمایا وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ، ہم نے لوہا اتارا، فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ، جس کے اندر سخت جنگی طاقت ہے۔ علامہ تقی عثمانی صاحب نے یہ ترجمہ کیا، اور بعضوں نے یہ بھی ترجمہ کیا کہ اس کے اندر بڑی صلاحیت ہے، بڑی طاقت ہے لوہے کے اندر۔ آج کل پوری انڈسٹری اور دنیا میں جن قوموں نے تعلیم قرآن نے دی، جن قوموں نے اس کو اپنا لیا، انڈسٹری کے اندر ترقی کرنا یہ دین کے بالکل خلاف نہیں ہے۔ دنیاوی طاقت بھی ایک طاقت ہوتی ہے، دنیا اسباب کے اوپر چلتی ہے۔ آج اس لائن میں ہم نے کوتاہی برتی، ہر چیز میں کوتاہی برتی، نہ دین کے رہے نہ دنیا کے رہے، نہ خدا ہی ملا نہ وصال صنم، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے۔ ایسی بات، ایسی حالت آج ہماری کہ ایک طرف دین میں کوتاہی برتی ہم نے، دین کے کام میں، دین کی دعوت میں، دین کو پھیلانے میں، دنیا والوں کو دین سے باخبر کرنے میں کہ بھئی اسلام کیا ہے، اس سے ہم نے دنیا والوں کو باخبر نہیں کیا۔ اسلام کیا ہے، قرآن کیا ہے، یہ دنیا والوں کو بتانے کی ذمہ داری ہماری۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کیا ہے، یہ بتانے
بتانے کی ذمہ داری ہماری تھی. جب ہم نے نہیں بتایا تو اب میڈیا بتا رہا ہے اپنے طریقے سے کہ یہ کیا ہے, یہ کیسے لوگ ہیں, وہ نیگیٹو طور سے بتا رہا ہے. جب ہم نے نہیں بتایا تو اب وہ جو تعارف ہم کو کروانا چاہیے تھا دوسرے لوگ کروا رہے ہیں. تو فرمایا وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ, ہم نے لوہا اتارا. آج انڈسٹری پوری اس کے اوپر قائم ہے ساری, اور گویا اس آیت کے اندر پوری جو ہے میکینیکل انجینئرنگ, میکینیکل ٹیکنالوجی, قرآن میں سارا انجینئرنگ موجود ہے. سول انجینئرنگ بھی اس میں ہے, میکینیکل انجینئرنگ بھی اس میں ہے, الیکٹریکل انجینئرنگ بھی اس میں اشارے ہیں. قرآن تو توحید کی کتاب ہے, قرآن تو اللہ کی پہچان کی کتاب ہے, قرآن ہدایت کی کتاب. قرآن میں یہ چیزیں تفصیل سے نہیں, لیکن اس کی طرف اشارے ہیں قرآن کریم کے اندر. تو لوہا اور انڈسٹری قائم کرنا, اس کے اندر ترقی کرنا اور اس کی ضروریات کو مہیا کرنا, یہ بھی ایک لحاظ سے فرض کفایہ ہے. آج مسلم ملکوں کی حالت دیکھو, جنہوں نے اس طرف توجہ نہیں دی, اس ٹیکنالوجی کی طرف توجہ نہیں دی, بڑی بڑی فیکٹریاں انڈسٹریاں قائم نہیں کی, تو آج ان کی حالت دنیا کے اندر ہم دیکھ رہے ہیں کہ کیا ہے. تو یہ طاقت حاصل کرنا, دنیا دار الاسباب ہے, دنیا میں ہر چیز کو حاصل کرنا ہوگا. تو یہ انڈسٹری کو حاصل کرنا, اس سلسلے کا ایجوکیشن حاصل کرنا, یہ بھی قوم کے لیے ایک اہم ضروری حصہ ہے. آج انڈیا میں یہ نہیں ہے کہ بھئی ہمارا مقام نہیں. اگر یوسف حمید نے وہ سپلا کمپنی قائم کی تو وہ چل رہی, اور عظیم پریم جی نے وپرو قائم کی, عظیم پریم جی کی وپرو کمپنی. یہ آج بھارت کا سب سے بڑا, ظاہری لحاظ سے سب سے بڑا دان کرنے والا, سرکاری ریکارڈ کے مطابق ہے تو وپرو کمپنی کا عظیم پریم جی ہے, وہ بہت زیادہ دان دے رہا ہے. اور یہ ساری چیزیں ہیں. تو اس سلسلے میں بھی کہ پروڈکشن ہو ٹیکنالوجی میں اور انڈسٹری میں ہمارے نوجوان آگے بڑھیں, اسکل میں ہمارے نوجوان آگے بڑھیں. بے روزگاری بہت زیادہ ہے, اور ہم کو تو یہ تعلیم دی گئی کادل فقر ان یکون کفرن, کہ غریبی انسان کو کفر تک پہنچا سکتی. تو ہمارے نوجوان روزگار کے اندر لگے, روزگار کے مواقع پیدا ہو, اس کے لیے ہماری زکوٰۃ, ہمارے للہ کو اس کے لیے بھی استعمال کرنا چاہیے. یہ بھی ثواب کا کام ہے. تو فرمایا وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ, کہ ہم نے لوہا اتارا, اس کے اندر بڑی طاقت ہے. وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ, اور لوگوں کے فائدے اس کے اندر موجود ہیں. ان فائدوں کو حاصل کرنا, انسان جتنی محنت کرے اتنا وہ فائدہ حاصل کر سکتا ہے. ایک لوہے کا ٹکڑا ہو 200 گرام کا, تو پتہ نہیں اس کی قیمت 10 روپے ہو, لیکن ایک آدمی محنت کر کے اس سے سوئیاں بنا لیتا ہے, 500,000 سوئی بنا لی, تو اس کی قیمت 20 روپے سے 1000 روپے ہوگی. اور اسی لوہے کے اوپر وہ 200 گرام لوہے کا ٹکڑا ہے, اور اس پر محنت کر کے وہ اعلیٰ قسم کی سرکٹ بناتے, تو اس کی قیمت سونے سے بھی زیادہ بڑھ جاتی. جیسی محنت, جیسی اسکل, جیسی صلاحیت, اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں اس کی محنت کا بدلہ دیتے ہیں. وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ, ہم نے لوہا اتارا, اس کے اندر سخت طاقتیں. وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ, اور لوگوں کے فائدے, اللہ تعالیٰ نے یہ فائدے رکھے. تو ان فائدوں کو حلال طریقے سے, جائز طریقے سے, اللہ کی پہچان کو باقی رکھتے ہوئے, اللہ اور بندوں کے حقوق کو ادا کرتے ہوئے, ان صلاحیتوں سے فائدہ اٹھانا یہ دین کے خلاف نہیں ہے, ایسا نہیں, بلکہ یہ دین کا حصہ ہے. وَلْيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ, تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ آزمائے کہ کون اس کی اور اس کے رسولوں کی بن دیکھے مدد کرتا ہے. اللہ کو مدد کی ضرورت نہیں, مدد کی ضرورت تم کو ہے. اللہ کے راستے میں خرچ کرو گے تو ثواب اس کا ہم کو ملنے والا ہے, اللہ کا اس میں کوئی فائدہ نہیں. لیکن اللہ نے ایک نظام چلایا ہے دنیا
کے اندر یہ تمام اسباب کے اوپر وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ، اللہ تبارک و تعالیٰ آزمائے کہ کون اس کی وَرُسُلَهُ اور اس کے رسولوں کی مدد کرتا ہے بالغیب، بن دیکھے کہ ایک تو اللہ کو ہم نے دیکھا بھی نہیں، رسول علیہ السلام کو بھی صحابہ نے دیکھا تھا، ہم نے تو نہیں دیکھا، اس کے باوجود اگر ان باتوں کو سن کر ہم اس کے اوپر ایمان لاتے ہیں تو یہ تو ایمان کا ایک اونچا درجہ ہے کہ دیکھا نہیں، اللہ کو بھی نہیں دیکھا لیکن ہم ایمان لاتے ہیں، اللہ کے رسول علیہ السلام کو بھی نہیں دیکھا لیکن ہم ایمان لاتے ہیں کہ آپ برحق ہیں، تو اس کے یہ تو ایمان کا ایک درجہ ہوا۔ تو یہی فرمائے کہ من ینصرہ ورسولہ بالغیب، کہ اللہ تعالیٰ آزمائے کہ کون اللہ اور اس کے رسول کی یعنی ان کے دین کی مدد کرتا ہے بالغیب، بن دیکھے۔ ان اللہ قوی عزیز، یقین جان لو کہ اللہ پوری طاقت کا مالک ہے اور عزیز پورے اقتدار کا، پاور کا مالک ہے، وہ سورین ہے، سب کچھ اس کے ہاتھ میں، لیکن اللہ تعالیٰ نے دنیا کو اسباب کے اوپر رکھا ہے۔ تو ایمان لاؤ اور ان اعمال کو اپناؤ اور المیزان، اعتدال کے ساتھ چلو۔ الکتاب، اللہ کی کتاب میں جو باتیں بتائی گئی ہیں اس کے اوپر عمل کرو۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين۔ اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى۔ ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری تمام غلطیوں کو معاف فرما، تمام کوتاہیوں کو معاف فرما۔ یا اللہ مغفرت کا عشرہ چل رہا ہے، ہم تمام کی مغفرت فرما۔ یا اللہ رمضان کے دنوں کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرما، قرآن کی عظمت ہمارے دلوں میں نصیب فرما۔ یا اللہ قرآن کی صحیح سمجھ ہم تمام کو عطا فرما، اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہماری مغفرت فرما، ہمارے خاندان والوں کی مغفرت فرما، ہمارے رشتہ داروں کی مغفرت فرما۔ یا اللہ ہمارے جان پہچان رکھنے والوں کی مغفرت فرما۔ یا اللہ جنہوں نے ہم کو دعا کے لیے کہا ہے ان تمام کی مغفرت فرما۔ یا اللہ ہمارے جو مرحومین اس دنیا سے جا چکے ان کی مغفرت فرما۔ یا اللہ مسجدوں کی حفاظت فرما، مدرسوں کی حفاظت فرما، اس ملک کے اندر عافیت پیدا فرما، امن و امان پیدا فرما۔ یا اللہ مل جل کر رہنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ انسانیت کے پیغام کو، دین انسانیت کے پیغام کو اس ملک کے اندر عام فرما۔ ہدایت کی ہواؤں کو چلا، محبت کی ہواؤں کو چلا، نفرت کی ہواؤں کو ختم فرما۔ یا اللہ مسلمانوں کو عزت والی زندگی نصیب فرما۔ یا اللہ عزت عطا فرما۔ یا اللہ عزت تیرے ہاتھ میں ہے۔ یا اللہ تو نے عزت تو ایمان والوں کے لیے رکھی ہے، وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ۔ یا اللہ عزت والی زندگی عطا فرما، ذلت سے حفاظت فرما، تندرستی عطا فرما، جسمانی تندرستی عطا فرما، روحانی تندرستی عطا فرما، کسی کا محتاج نہ بنا۔ یا اللہ عافیت کے ساتھ دین کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ مسلمانوں کو ہر لحاظ سے ترقی عطا فرما، ایک ہو کر مل جل کر کام کرنے کی توفیق عطا فرما، حسد سے حفاظت فرما، تکبر سے حفاظت فرما۔ یا اللہ آپس میں محبت عطا فرما، جوڑ عطا فرما، مل جل کر رہنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم۔ سمعنا واطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير برحمتك يا أرحم الراحمين۔